مس سمیہ، آپ ہمیں بتائیں اپنے ادارے کے بارے میں۔ ہمارا ادارہ جو ہے وہ 1 نومبر 2001 میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، 21-22 سے ایک مکمل انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ میکنگ کا ہمارا ہے وہ ایکچولی 6 منتھ جو ہے وہ کورس ہے۔ کام سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کپڑے سٹچ کر لیں۔ ایڈوانس کورس ہے وہ ہمارا 1 ایئر پورا ڈپلوما کورس ہے۔ 8 منتھ تک کورس کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے تو ہم اس کی ارننگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں۔ ایکسپیرینس کے ساتھ جاتی ہے کہ جا کے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے۔ ڈریس میکنگ کی مارکیٹ ویلیو اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ ویلیو کیا ہے؟ ڈریس میکنگ ایک کمپلیٹ کورس، آنے کے بعد کپڑا جو بہت ضروری ہے، گھر کی یہ ایک بیسک ضرورت ہے۔ بوتیکس چل رہے ہیں، کافی بڑے برانڈز چل رہے ہیں، ہم بچوں کو برانڈنگ کرنا بھی سکھا رہے ہیں۔ جو اس کام کو پروفیشنلی آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، برائڈل میک اپ، اسکن کیئر پروڈکٹس اور اسکن کی جتنی ہسٹری پڑھایا جاتا ہے، ہیئر کے بارے میں سب کچھ کروایا جاتا ہے کام۔ پہلے تو سیلف گرومنگ ہے، اتنی گروم ہے کہ وہ آپ کو سروسز دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی۔ ڈیزائننگ کے بارے میں کہ کیا وہ کورس یہاں پہ کرایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سیر۔ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں اور خواتین کا اسکلفل ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، چکوال میں ایسے ادارے موجود ہیں جو خواتین کو اسکلز سکھا رہے ہیں، اور آج ہم موجود ہیں ایک ایسے ہی ادارے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کی پرنسپل جو ایک کامیاب خاتون ہے، اور پیام سیر آپ کے سامنے ایسی ہی کامیاب خواتین لا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل میڈم سمیہ نواب۔ السلام علیکم مس سمیہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ مس سمیہ، ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ایکچولی ابتدائی تعلیم تو میری جو ہے وہ کیونکہ ہمارے فادر جو ہیں وہ آرمی میں تھے تو ان کے ساتھ ہم لوگ ٹریولنگ کرتے رہے، تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پشاور اور راولپنڈی سے ہے، اور اس کے بعد میں نے میٹرک جو ہے وہ سسیر سیکنڈری اسکول سے کیا تھا، اور انٹرمیڈیٹ میرا جو ہے وہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین سے ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے جو ہے اپنی تعلیم مکمل کی۔ مس سمیہ، آپ ہمیں بتائیں اپنے ادارے کے بارے میں۔ ہمارا ادارہ جو ہے وہ 1 نومبر 2001 میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تب یہ ادارہ ایک بہت ہی چھوٹے سے ادارہ تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور تب سے جب میں نے اس کو جوائن کیا تب یہ 2011 کی بات ہے، تب میں نے اس کو جوائن کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ یہ ادارہ اب 2021-22 سے ایک مکمل انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ بالکل۔ میم سمیہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب بھی خواتین کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کی ایک سپورٹ سسٹم ہونا ضروری ہے، تو آپ کے اس سفر میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ سپورٹ جو ہے وہ جو ہے فیملی کی بیک گراؤنڈ کی سے اگر دیکھیں تو وہاں پہ تو میرے مدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میرے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اور مشکلات جب میں نے جوائننگ کی تھی تو تب مجھے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا اس صورت میں پیش آیا کہ جب والدین میرے پاس آتے تھے یا مدرز میرے پاس آتی تھیں تو وہ آ کے ایک عجیب سی مطلب اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے کہ ٹیچر جی یہ میری بچی کو ایڈمیشن کر لیں، اس نے پڑھا نہیں ہے، یہ فیل ہو گئی ہے۔ مینس کہ آپ اپنے بچے کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا وہ پہلے ہی آپ 0 پہ کر کے میرے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے جب پہلے ہی بچے کا کانفیڈنس لیول نہیں ہوگا تو وہ آگے آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کیا سکلز کیا لے گا۔ تو پھر میں نے اس چیز کو امپروو کرنا سٹارٹ کیا، کاؤنسلنگ سٹارٹ کی، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کی، بچوں کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کی کہ اگر آپ کا بچہ یہ سکلز لے گا تو وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے، وہ آپ کے باقی بچوں سے زیادہ اچھا ہی کام کرے گا اور اچھی ارننگ کرے گا اور آپ کی فیملی کو اچھے طریقے سے سپورٹ کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈریس میکنگ ایڈوانس اور بیسک کورس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ بیسک کورس جو ڈریس میکنگ کا ہمارا ہے وہ ایکچولی 6 منتھ جو ہے وہ کورس ہے، اور اس میں وہ بچیاں جو ہے انرول کرتی ہیں جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہے صرف اتنا کام سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کپڑے سٹچ کر لیں۔ اور جو ایڈوانس کورس ہے وہ ہمارا 1 ایئر پورا ڈپلوما کورس ہے، اور اس میں بچی کو ہم لوگ پوری طرح ٹرین کر دیتے ہیں
چاہے اور جب بچی 8 منتھ تک کورس کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے تو ہم اس کی ارننگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. مینس کہ وہ بچی خود سے اپنے کسٹمرس کے جو ہے وہ لے کے آتی ہے, کام لے کے آتی ہے, اور پھر ہم اس کو کرواتے ہیں. اور جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتی ہے تو وہ اپنا ایک کمپلیٹ جو ہے ایکسپیرینس کے ساتھ جاتی ہے کہ جا کے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے. بالکل, آپ نے بتایا کہ یہ کس طرح آپ کراتے ہیں, بالکل, لیکن آپ ہمیں ڈریس میکنگ کی مارکیٹ ویلیو اور اس کے فوائد کیا ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ ڈریس میکنگ ایک کمپلیٹ کورس. آپ کو پتہ ہے کہ ڈریس کپڑا جو ہے وہ آپ دوسرے لیول پہ آتا ہے کھانے کے بعد کپڑا, جو بہت ضروری ہے. اور یہ مطلب ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہر گھر کی یہ ایک بیسک ضرورت ہے. اور مارکیٹ ویلیو آپ دیکھ لیں کہ بوتیکس چل رہے ہیں, کافی بڑے برانڈس چل رہے ہیں. ہم بچوں کو برانڈنگ کرنا بھی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ اسٹچنگ کر لیتے ہیں, ڈریس میکنگ کا پورا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو جو اپنا اگر برانڈنگ کرنا چاہیں اپنے کام کی یا فیبرک کی یا کوئی بھی, تو ہم اس کو پراپرلی اس کو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کام کی برانڈنگ کیسے کرنی ہے. بالکل, میڈم صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ بیوٹیشین کے بارے میں بتائیں, اس کے بیسک اور ایڈوانس کورس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیلات فراہم کریں. بیوٹیشین کا جو ہمارا بیسک کورس ہے ایکچولی وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو بچیاں کم ٹائم کے ساتھ آتی ہیں اور سیلف گرومنگ کے لیے آتی ہیں. بیسک کورس ہمارا ایکچولی ان کے لیے ہے, اور جو ہمارا ایڈوانس کورس ہے وہ ان بچیوں کے لیے ہے جو اس کام کو پروفیشنلی آگے لے کے جانا چاہتی ہیں. ہم ان کو ایکسٹرا جو ہے کمپلیٹ جو ہے ان کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں برائڈل میک اپ, اسکن کیئر پروڈکٹس اور اسکن کی جتنی ہسٹری پڑھایا جاتا ہے, ہیئر کے بارے میں سب کچھ کروایا جاتا ہے کام, یعنی ریبورننگ, کلرنگ, سب کچھ ان کو بتایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو پراپرلی ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پروفیشنلی لے کے جانا ہے تو آپ نے اپنا سلون جو ہے وہ کیسے رن کرنا ہے, اس کو کیسے بنانا ہے, اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلنی ہیں, اور کیا مشکلات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل, آپ ایک بیوٹیشین کورس میں سلون رن کرنا سکھاتی ہیں اور ایک پراپر اسکل آپ دیتی ہیں بیوٹیشین کی. کیا اس میں سیلف گرومنگ پہ آپ فوکس کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو سیلف گرومنگ ہے. جب آپ ظاہر ہے کہیں کسی بھی پارلر میں یا سیلون میں یا کہیں بھی کسی بڑے اس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے آپ اپنے جو آپ کا وہاں پہ آنر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, یا جو آپ کی جو بیوٹیشین ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اتنی گرومڈ ہے کہ وہ آپ کو سروسز دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خواتین کو سلائی کڑھائی سے لے کر گرافک ڈیزائننگ اور آئی ٹی کے کورسز بھی کراتا ہے, تو آپ ہمیں کچھ بتائیں گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں کہ کیا وہ کورس یہاں پہ کرایا جاتا ہے اور کس طرح اس کی کیا لے آؤٹ ہے؟ گرافک ڈیزائننگ بالکل آئی ٹی میں ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ بھی کروا رہے ہیں, اور گرافک ڈیزائننگ ایک واسٹ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک پراپر پورا آپ کو کورس کروا رہے ہیں ہم لوگ, جس میں ہم السٹریٹر کرواتے ہیں, ایڈوب فوٹو شاپ کروا رہے ہیں, کولر ڈرا کروا رہے ہیں, ان پیج کروا رہے ہیں, اور کینوا پہ کام کروا رہے ہیں. جو بچے یہاں سے ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر کے جا رہی ہیں الحمدللہ وہ اپنا جو ہے ارننگ سٹارٹ کرتی ہیں. ڈیورنگ کورس ہی ہم سب اپنے اسٹوڈنٹس کو ارننگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. بالکل, ماشاء اللہ. میڈم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گرافک ڈیزائننگ کی ہم نے بات کی, فری لانسنگ کے بارے میں کیا فری لانسنگ میں بھی اسکلز پرووائڈ کی جاتی ہیں فیمیل کو, اور ساتھ امیزون کے بارے میں بتائیں کیونکہ وہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس کو فیوچر مانتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں. فری لانسنگ ایکچولی ایک آپ کا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ صرف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی سکلز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے, جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا اسکل ہے جس کو آپ جا کے وہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, تو آپ صرف پاکستان میں نہیں, آپ پاکستان سے باہر دوسرے کنٹریز میں بھی جو ہے اپنے کلائنٹس لے سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فری لانسنگ میں آج کل لوگ ڈالرز میں جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں. اور یہ فری لانسنگ یا امیزون جو ہے وہ امیزون کے پی ڈی جو ہے وہ خصوصاً خواتین کے لیے بہت اچھا ہے. وہ خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, وہ خواتین جو 9 to 5 جاب نہیں کر سکتی, ان خواتین کے لیے ارننگ جو سورس آف ارننگ ہے نا یہ بہت اچھا ہے. اگر وہ یہ سیکھیں گی تو وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا سارا کام کر سکتی ہیں, ارننگ کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں. بالکل, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے امیزون KDP کی ٹرم یوز کی, اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں.
अमेज़ॉन KDP एक्चुअली जो है वो ई बुक राइटिंग का काम है, कंटेंट राइटिंग का काम है, ठीक है। अगर आप की एक बुक लाइव हो जाती है अमेज़ॉन पे तो आपको वो फॉर एवर जो है अर्निंग दे सकती है, ठीक है। उसमें आप कंटेंट राइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअली काम जो है ये कंटेंट राइटिंग का है। उसमें आप खुद अपनी बुक के पब्लिशर होते हैं, ठीक है, जो आप अमेज़ॉन पे पब्लिश करते हैं। बुक जब लाइव हो जाती है तो फिर वो आपसे वहाँ से आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। एक और जो है फील्ड है जो ख़वातीन को बचपन से ही सिखाई जाती है कि वो खुद भी साथ साथ सीख जाती हैं, लेकिन हर फील्ड का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो कुकिंग और बेकिंग के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह यहाँ कराई जाती है और उसकी क्या डिटेल्स हैं। कुकिंग एंड बेकिंग जो है हमारे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स हो रहा है, और इसके अंदर जितना भी हमारे पास मतलब जो टीचर हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, और प्रॉपर तरीके से जो है वो बच्चियों को इसके बारे में गाइडलाइन दी जाती है। उनको एक कंप्लीट जो है कलरी आर्ट के बारे में बताया जाता है कि ये है क्या। बेसिक हांडी रोटी तो हर खातून कर लेती हैं, बट ये एक कंप्लीट कोर्स होता है जिससे जो बच्चियां हैं इनसे आगे से बेकिंग में और कुकिंग में दोनों में अर्न कर सकती हैं घर बैठ के। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चियां यहाँ से कोर्सेज कर रही हैं और वो बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये होता है कि हम लोग उनको खुद सपोर्ट करते हैं, कि उनको खुद हम बताते हैं कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। उनको हम लोग बना के देते हैं कि आपने कार्ड्स बनाना बताते हैं कि आपने अपने जो है बिज़नेस कार्ड्स कैसे बनाने हैं, आपने अपने अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है, उनको आपने जो अपने कस्टमर्स हैं वो कैसे लेने हैं। तो वो सारी चीज़ें हम करके उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टूडेंट्स हैं जो बेकिंग में भी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कुकिंग में भी। मैडम साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि एक और फील्ड है जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, वो भी आर्ट क्लास। आप आर्ट क्लास और अड्डा वर्क के बारे में कुछ तफसीलात बताएं। एक्चुअली आर्ट क्लास जो हमारी वो एक अलग से पूरी एक क्लास है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कोर्सेज करवा रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट कोर्सेज शामिल होते हैं, और उसी के अंदर जो ये अड्डा वर्क है ये उसी कोर्स के अंदर ही आता है। और अड्डा वर्क बेसिकली एम्ब्रॉयडरी ही है, और इसमें आप जरी वर्क और दबके का जो तिल्ले का काम होता है वो करवाया जाता है, और उससे जो है वो उनको बच्चियों को बताया जाता है, ग्रूमिंग की जाती है कि आप इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। आप हमें हैंड एम्ब्रॉयडरी का बताएं कि उसमें क्या कराते हैं और कितना उसका ड्यूरेशन होता है उस कोर्स का। हैंड एम्ब्रॉयडरी, एक्चुअली हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो इसका स्केल जो है आजकल बहुत ही कम लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, बट ये है कि इसको अगर हम प्रमोट करेंगे और इसको लेके हम आगे जाएंगे तो ये बहुत अच्छा स्किल है जिससे बच्चियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अभी तो इसको एडवांस तरीके से किया जा रहा है, और ताकि बच्चियाँ जो हैं इसमें आगे आएँ। तो आपको क्या वजूहात फ़ील होती हैं कि हैंड एम्ब्रॉयडरी में लोगों का रुझान कम क्यों है? एक्चुअली ये हमारी एक जनरेशन गैप है। जो हमारी दादियाँ थीं या हमारी पुरानी ख़वातीन थीं वो इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो फोकस करती थीं, बट अब IT का दौर है तो बच्चियाँ ज़्यादा जो है वो इस साइड पे आती हैं, इन चीज़ों को स्किप कर जाती हैं। बिल्कुल। इसके अंदर एक और फील्ड है वो है मशीन कढ़ाई, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। मशीनी कढ़ाई जो है वो मशीन के साथ ही की जाती है। उसमें भी आप जितने आपका कपड़े पे काम होता है, इसके अलावा आप बैग्स वगैरह बना सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी सारा आगे वास्ट फील्ड है। अगर इसको लेके चलेंगे तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। हमें आप बताएं वूल वर्क के बारे में कि वो क्या है और वो भी क्या सिखाया जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जी जी, वूल वर्क भी सिखाया जाता है। वूल वर्क एक्चुअली अड्डे पे ही काम होता है, उसका एक प्रॉपर तरीके से अड्डा बनाया जाता है जिसके ऊपर ये सारा काम होता है, जिसमें बेड शीट्स और कुशन्स वगैरह और सोफ़ा कुशन और सोफ़ा बैग्स इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के लिए स्किल्स सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स ख़वातीन के लिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, तालीम तो ज़रूरी है ही, बच्चियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्किल्स ले रहे हैं तो आपके लिए और भी फ़ायदा मंद है। क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स आते थे वो बिल्कुल इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चियाँ आ रही हैं उनमें मास्टर्स लेवल की बच्चियाँ होती हैं, MPhil की हैं, स्कूल्स की प्रिंसिपल्स भी आती हैं हमारे पास, और इसके अलावा डॉक्टर्स आते हैं, लेक्चरर्स आती हैं, और मीन्स की स्किल्स की इतनी वैल्यू है कि इतनी एजुकेशन के बावजूद उनको ये फील होता है कि हमें इन स्किल्स की तरफ आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए।
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی. میڈم سمیہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب خواتین کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں، آپ بھی بطور پرنسپل بہت اچھی طرح ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہی ہیں، تو یہاں تک پہنچنے تک آپ کو کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو یا دوران ڈیوٹی آپ کو کچھ ایسی سچویشن آئی ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ یہ میرے لیے مشکل ترین لمحہ ہے؟ نہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس معاملے میں بہت لکی تھی کہ جو ہمارے آنر ہیں وہ بھی بہت کوآپریٹیو تھے اور مجھے کسی قسم کی ایسے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا، اور جو بھی ہماری اچیومنٹ تھی وہ ہم ون بائی ون اچیو کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ جو جیسے ایک خواتین سے بھرے ہوئے ادارے کو آپ رن کر رہی ہیں، بطور پرنسپل اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں اور خواتین کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے آپ ان کو اسکل سکھا رہی ہیں، تو آپ کو بطور ماڈل جو خواتین آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ خواتین کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور باہر آئیں اور اپنی سکلز کو امپروو کریں اور سکلز سیکھیں، اپنی بچیوں کو لے کے آئیں، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ امپروو کریں، اور یہی کہوں گے کہ محنت کریں اور اتنی خاموشی سے کریں کہ کامیابی خود بولے. بہت شکریہ. آپ جو بنت آدم کا یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ آپ کیا اپنی رائے دینا چاہیں گی پیام سحر پہ، کہ وہ اس کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی اگر ہم ایک ادارہ یا کچھ بھی چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ بتائیں کہ بنت آدم کے اس پروجیکٹ پیام سحر پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی، ان کو کیا رائے دینا چاہیں گی؟ پیام سحر ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے خواتین کے لیے، جو آ کے جس پہ خواتین خود آئیں گی اور آ کے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں گی، جس سے باقی خواتین کو بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی آئیں گی اور اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنی بتائیں گی. اور میں مبارکباد پیش کروں گی پیام سحر کی ٹیم کو کہ وہ انہوں نے بہت اچھا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کرے گا اور پھلے پھولے گا. بہت شکریہ میڈم سمیہ نواب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اور خواتین سے میرا یہ میسج ہے خواتین کے لیے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور ایسے ادارے جو سیفلی آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اسکل سکھا رہے ہیں، اسکل سیکھیں اور باہمت بنیں، ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. اللہ حافظ.